حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گناہ بیماری ہے، استغفار دعا ہے، اور ان کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دو۔ مولا علی کا فرمان ہے، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے لگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ شیر خدا کا فرمان ہے، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ مولا علی کا فرمان ہے، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ تو فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس رحمت کی پہلی نشانی ہے۔